السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی۔ ناظرین، پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن کے انعقاد کے لیے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے 2 نشستیں بھی منعقد ہوئی ہیں۔ دونوں جماعتوں کو قریب لانے کے لیے پاکستان کی ایک اہم مذہبی سیاسی جماعت اسلامی کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا۔ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیسے دونوں سیاسی جماعتوں کو قریب لائے اور مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے یہ کتنے پر امید ہیں۔ سراج صاحب، ہم نیوز کو ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ یہ بتائیں سراج صاحب کہ کتنے پر امید ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں؟ کیا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیاب بھی ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست تو نام ہی مذاکرات کا ہے، دلیل کا ہے، ایک دوسرے کو دلیل کی قوت سے قائل کرنے کا ہے، ایک دوسرے کو سننے کا، سپیس دینے کا، برداشت کا نام ہے۔ اور ایک ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے؟ یہ تو ہم سب کا ملک ہے۔ اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اس سیاسی انتشار کا، افراتفری کا، بلکہ سیاست سے بڑھ کر اب ذاتی دشمنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا نقصان عوام کو ہے، غریبوں کو ہے، کاشتکاروں کو ہے، دہقانوں کو ہے، نوجوانوں کو ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائلاگ کے علاوہ اور کنسنسس کے علاوہ اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن اور راستہ نہیں ہے۔ یا اگر آپ نے طے کیا ہے کہ جناب بس ایک خودکش کرنا ہے، اس میں بھی جاؤں لیکن میرا مخالف بھی جائے، یا تو وہ راستہ ہے، وہ سیاسی انتہا پسندی ہے جو ایک زہر قاتل ہے معاشرے کے لیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک قائم رہے، عوام کو جینے کا، خوشحالی کا کچھ مواقع ملے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی ڈائلاگ ہو اور اس کے نتیجے میں ایک پرامن الیکشن کا انعقاد یقینی ہو جائے۔ اس لیے میں تو پر امید ہوں کہ کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ اگر اور چوائس اور راستے ہوتے پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور راستہ تو نہیں ہے۔ ایک ہی گیٹ سے ہم سب نے جانا ہے اور اس گیٹ کا نام الیکشن ہے۔ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم بھی، جو اس ٹائم کی اپوزیشن تھی، جو موجودہ حکمران ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، ابھی دوبارہ کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک طویل عرصے بعد یہ معاملات چلتے رہے، ایک دم سے آپ کی انٹری ہو رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا کسی تیسری قوت کے کہنے پہ آپ انٹر ہوئے؟ جماعت اسلامی تیسری قوت ہے۔ ایک طرف اگر پی ڈی ایم ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، تو تیسری قوت جماعت اسلامی ہے، آپشن ہے، چوائس ہے۔ اس لیے ہم ان دونوں کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک اپنی اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جو عوام کے حق میں بہتر ہو۔ اور ہم ایک جمہوری جماعت ہے، میرے ساتھ مرکز میں ایک کابینہ ہے، ہم ہر مہینے بیٹھتے ہیں اور قومی ایشوز پر، ملکی ایشوز پر بحث کرتے ہیں، بین الاقوامی ایشوز پر ڈسکس کرتے ہیں جو پاکستان پر اثر انداز ہو رہے ہو، اور پھر اس میں ہم کیا کریں۔ تو اس لمحے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر 2 صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہیں، ان کا ٹینیور پورا ہوا ہے، آئین کا تقاضا ہے کہ الیکشن ہو، تو اس پر ظاہر بات ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات کرنا چاہیے۔ تو ہم خود ہی طے کرتے ہیں۔ ہماری جو جماعت ہے یہ کسی ون مین شو نہیں ہے، ایک پوری جمہوری کلچر کے تحت چیزوں کو میچور کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ نے خان صاحب کو اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا، لیکن آپ خود مذاکرات کا حصہ نہیں بنے۔ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی مانیٹر بن جاؤں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ میں اتنا ہی کرنا چاہتا تھا کہ معاشرے کے ہر فرد نے اس کی ضرورت محسوس کی، اور پھر چلتے چلتے خود حکمران جماعت نے بھی، پھر پی ٹی آئی بھی حکمران جماعت ہے، اس لیے کہ صدر پاکستان ان کا ہے، گلگت میں ان کی حکومت تھی، ابھی کشمیر میں چند دن پہلے ان کی حکومت تھی، تو پھر انہوں نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی۔ ہمارے دلائل کی روشنی میں، ملاقاتوں کی روشنی میں اب ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد کی تاریخ پر بھی اتفاق رائے ہو جائے، لیکن پہلا مرحلہ تو یہی تھا نا کہ ایک میز پر بیٹھ جائیں۔ لیکن ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے خلاف
پالیٹکس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، ابھی بھی دونوں سائڈ سے معاملہ جوں کہ توں ہیں، آلدو مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی ثالث کا بیچ میں ہونا ضروری نہیں تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے؟ دیکھیے جو اب تک ہوا ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں اور لوگوں کو قائل کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک دوسرے کو اتنے گالیاں دی ہیں کہ بالآخر وزیر داخلہ نے اعلان کیا، اور یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس طرح اعلانات لوگ دشمنوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ یا ہندوستان رہے گا یا ہم رہیں گے، لیکن چلتے چلتے اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہندوستان کو تو رہنے دو، لیکن ہم اپنے اندر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ تو یہ ایک آگ لگی تھی، اور اس آگ میں نہ مسلم لیگ کو نقصان ہے، نہ پی ٹی آئی کو نقصان ہے، ان کی سیاست چلتی ہے، نہ ایم این ایس کو، نہ وزیروں کو، نہ مشیروں کو، نہ صدر پاکستان کو، نہ ججز کو، نہ جرنیلوں کو، نہ بیوروکریٹ کو۔ سب کی تنخواہیں ہیں، چلتی ہیں، سب کے مراعات ہیں، لیتے ہیں، سب کے خبریں لگتی ہیں، اسکرین پہ آتے ہیں، چاروں طرف کارندے، کارکنان، جیالے، متوالے یہ سارے حاضر باش رہتے ہیں۔ مسئلہ ہے غریب انسان کا جو ٹرک کے پیچھے آٹے کے وصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور صبح ان کی لاش ان کے گھر کو واپس ملتی ہے۔ تو میں نے صرف اور صرف پاکستان کے خاطر اور غریب عوام کے خاطر یہ جدوجہد کی اور کر رہا ہوں۔ بات چیت سے پہلے حالات سازگار ہونا بھی ضروری تھے، سیز فائر ہونا چاہیے تھا، جس طرح کل خان صاحب نے اسلام آباد میں دوبارہ وہی بیانات وہی باتیں دہرائی ہیں، اور کل دیکھا ہم نے کہ پرویز علی صاحب کے رہائش گاہ پر بھی ریڈ ہوا۔ تو سیز فائر ضروری نہیں تھا پہلے کہ مذاکرات ہو جاتے، ساتھ ساتھ ذرا معاملات تھوڑے ٹھنڈے بھی ہو جاتے؟ سیز فائر کیا ہے؟ آپ نے کوئی بات کی تھی خان صاحب سے؟ توپ اور ٹینک تو نہیں چل رہے ہیں نا جی، باتوں کے توپ اور ٹینک چل رہے ہیں۔ بہر آپ ایک سیاسی اور پولیٹیکل ورکر کو باتوں سے منع کرے وہ تو مر جائے گا، اس لیے باتیں کرنا، بیانات دینا یہ ان کی زندگی ہے، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ یہ بیان دیں اور یہ نہ دیں، نہیں یہ میرا کام تھا۔ میرا کام صرف اس حد تک ہے جو سپریم کورٹ نے بھی سپورٹ کیا، تمام اینکرز نے، صحافیوں نے، کالم نویس نے، اور ملک اور قوم کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہر فرد نے کہا کہ ہاں یہ وہ لمحہ ہے جس میں سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ بالآخر اس میں ایک حد تک ہم کامیاب ہو گئے۔ باقی بیانات وغیرہ یہ عارضی چیزیں ہیں، آگے جا کر ایک اور منظرنامہ آپ دیکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں، آپ ایم ایم اے کا حصہ بھی رہے ہیں، مذہبی فورسز ہیں، ایک ساتھ مل کے پالیٹکس بھی کی ہے، وہ تاحال مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو بھی منانے کی کوشش کی، ان سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی، اور اس کے بعد ان کی خواہش ضرور تھی کہ آپ پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں سے بات کریں، لیکن میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ 13 جماعتیں ہیں، پھر ایک ایک سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا یہ ان کی اپنی اندرونی مسائل ہے، اس میں میں کیوں پڑھوں۔ لیکن ان کو میں نے یہی بات کنوے کی کہ جب آپ خود یکسو ہے، آپ مان رہے ہیں کہ مذاکرات ہو، آپ مان رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ماحول تیار ہو، آپ مان رہے ہیں کہ الیکشن کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، اور پھر ہم نے اپنی بات بھی ان سے کی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو، مرکز اور چاروں صوبوں میں الیکشن ہو، تو یہ کب ہو سکتے ہیں؟ یہ تب ہو سکتے ہیں جب تمام سیاسی جماعتیں اس پر راضی ہو جائے۔ لہٰذا پی ٹی آئی سے میں بات کرتا ہوں، اور آپ لوگ اپنے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے خود ہی بات کر لیں۔ لہٰذا پھر انہوں نے خود ایکسرسائز کیا، مجھے پھر عید کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے فون کیا کہ میں نے تمام دوستوں سے بات کی، اور وہ بھی اس پر اب اگری ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس لیے میں نے فرداً پی ڈی ایم میں شامل ایک ایک جماعت کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا، کہ ان کے آلریڈی اپنی میٹنگز ہو گئی اور ان میں اکثریت اس پر یکسو تھے کہ ہاں اس تجویز سے اتفاق کیا جائے۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ قومی اسمبلی اپنی جو مدت ہے وہ پوری کرے، ٹینیور پورا کرے۔ اصل میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ 110 کروڑ پنجاب ہے، اور مطلب یہ سب سے بڑا صوبہ ہے،
اور وہاں اس وقت حکومت نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہے، پھر KPK میں حکومت نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہے، تو اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو اور باقی صوبوں میں نہ ہو اور مرکز میں نہ ہو تو یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید فساد اور انتشار پھیلے گا، پاکستان مزید خراب ہوگا۔ تو اس کے لیے تھوڑا قربانی دینا پڑے گا۔ اب 1 مہینہ بعد الیکشن ہو یا 1 مہینے پہلے الیکشن ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ نے 5 سالوں میں کچھ نہیں کیا، 2 سالوں میں کچھ نہیں کیا، 1 سال میں کچھ نہیں کیا، تو 15-20 دن اور مر جائے تو آپ کیا آسمان کے تارے لائیں گے؟ لیکن پہلے الیکشن کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ قوم کے اندر ایک اتفاق رائے ہے اس پر۔ 90 دن کی جو آئینی مدت تھی وہ بھی گزر چکی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کب تک الیکشن ہو جانے چاہیے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں بطور سیاسی جماعت؟ میں تاریخ پہ بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ طے کر لیں۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ابھی پنجاب میں کٹائی شروع ہو رہی ہے، آپ کو علم میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ ظاہر ہے آپ کے لیے سیاست اہم ہے، لیکن ایک زمیندار کاشتکار کے لیے، دہقان کے لیے تو ان کے جو پورے گندم سال ہے، کی گندم اکٹھی کرنی ہو، گندم ضائع ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ سیاستدانوں کا اپنے مسائل ہے اور عام آدمی کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب کل لاہور میں تھا تو 30 روپیہ نان کی قیمت ہے، 30 روپیہ خمیری روٹی کی قیمت ہے، 20 روپیہ وہ پتلی سی ہے نا جی وہ روٹی، اس کی قیمت ہے۔ تو ظاہر ہے غریب آدمی کے لیے تو روٹی کی، کل ایک کالم آیا تھا کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی کہتا ہے کہ بوٹ کو عزت دو، لیکن اصل میں تو روٹی کو عزت دینا چاہیے اور گندم کو عزت دینا چاہیے، لہٰذا گندم کو عزت دینا ہے۔ تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ کٹائی کا موسم بھی ختم ہو جائے، پھر لوگ حج پر جائیں گے اور حج کے بعد پھر واپس لوگ آئیں گے، اس کے بعد ایک نارمل موسم ہوگا جولائی اور اگست کا، تو ان دنوں میں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، یہ ایک فیزیبل ڈیٹ ہے۔ تو آپ نے خان صاحب سے بھی بات کی تھی اس حوالے سے، ان کو کوئی منانے کی ان ڈیٹس کے اوپر کوشش کی؟ میرا اپنا یہ آئیڈیا ہے اور یہ سینس ہے میرا کہ PTI والے بھی اس پہ راضی ہیں، لیکن ان کو شک یہی ہے کہ شاید اس پر بھی یہ حکومت تیار نہیں ہوگی، اس لیے 2-3 مہینے آگے پیچھے کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ مقرر ہو جائے وہ یقینی ہو۔ تو یہ حکومت آپ کے مطابق کیوں الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، راہ فرار کیوں اختیار کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت سے زیادہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ مرکز اور صوبوں میں ایک الیکشن ہو۔ اگر حکومت کہتی ہے کہ PDM بھی یہ کہتی ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے میں الیکشن ملک کے لیے خطرناک ہے، 2 صوبوں کا بھی خطرناک ہے، تو اس لیے ایک ایسا الیکشن ہمیں چاہیے جو شفاف بھی ہو، دھاندلی زدہ بھی نہ ہو، اس میں سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار بھی ہو، اور ایک دن پورے ملک کا ایک الیکشن ہو۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لیکن 1977 میں ایک دن الیکشن نہیں تھا، قومی اسمبلی کا اور تھا اور صوبائی اسمبلی کا ادھر، اس طرح آپ کے 70 میں بھی، تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک سٹرونگ پاکستان کے لیے ایک دن کا الیکشن ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرض کرے پنجاب کا الیکشن ہو بھی جائے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، جنرل الیکشن پر وہ حکومت اثر انداز ہوگی، وہاں اب دوبارہ صوبائی سطح پر نگران حکومت تو نہیں بنا سکتے، پھر یہاں KPK میں الیکشن ہو جائے، پھر یہی حکومت جنرل الیکشن پر اثر انداز ہوں گے، پھر اگر پنجاب میں ایک پارٹی آ جاتی ہے تو پورے ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی اگر کل فرض کرے پیپل پارٹی سندھ کی اسمبلی توڑے اور وہاں کی حکومت ختم ہو، اور پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرے کہ ابھی 90 دنوں میں الیکشن کرے، اور وہاں 90 دنوں میں الیکشن ہو جائے اور کوئی بھی جماعت کامیاب ہو جائے تو وہ جنرل الیکشن پر اثر انداز ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور KPK اسمبلی تحلیل کرنا غلط فیصلہ تھا؟ یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، ان کے لوگ خود بھی کہتے ہیں، اور یعنی کل یہ جو پرویز الہی کے گھر پہ جو کچھ ہوا ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ تھا، میں رن کر رہا تھا، میں لیڈ کر رہا تھا، چاروں طرف ہمارا جو نظام تھا چل رہا تھا،
فیصلے کر رہے تھے، فنڈ ادھر سے اٹھا کر ادھر، ادھر سے اٹھا کر ادھر، ٹرانسفر، پوسٹنگ، لوگ شامل ہو رہے تھے۔ آج پرویز الہی صاحب ہے جو اپنے گھر کے کسی کمرے میں محفوظ نہیں ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، پی ٹی آئی والے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کی، اور اب تو خود عمران خان نے بھی کہا ہے کہ یہ تو میں نے نہیں کی یہ غلطی، تو باجوہ نے مجھے کہا تھا، تو ذمہ داری یہ بھی باجوہ پر ڈال رہے ہیں۔ چلیں ابھی ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد سراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج صاحب، جماعت اسلامی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن ابھی موجودہ حالیہ حالات میں آئسولیشن کا شکار نظر آ رہی ہے۔ پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس، ایک ممبر آپ کا اس نے بھی ابسٹین کیا۔ دیکھیے، آئسولیشن نہیں ہے، اپنا ایک اصولی موقف ہے جس پر ہم کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے جس حکومت کے ساتھ آپ کا اتفاق نہ ہو، ان کے پالیسیوں پر آپ کا اعتماد نہ ہو، اور ایک ریئلٹی کے طور پر تو حکومت موجود ضرور ہے، لیکن ایز سچ ہم اس کو پی ٹی آئی کا ایک تسلسل سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی مسلم لیگ کا ایک تسلسل، اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا ایک تسلسل، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ ایک نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس لیے ہم نے صرف کل والی بات نہیں ہے جب یہ تینوں ایک تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، جناب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے وقت، حال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمارے ساتھ الیکشن میں نتائج جو ہمارے حق میں تھے وہ بدل دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان تینوں جماعتوں نے مل کر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے وقت بھی یہ سارے ایک طرف تھے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا ہمیشہ ایک اصولی، نظریاتی اور دیانت پر مبنی موقف ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسمبلی میں کوئی ایسی چیز اس حکومت نے لائی نہیں ہے جو عوام کے فائدے میں ہو۔ مثلاً اگر یہ کوئی بل لائے کہ ہم قیمتوں میں کمی لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہاں ہم وہی کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے، لیکن مسلسل ان کی پالیسیاں عوام کے لیے سود مند، فائدہ مند تو نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اپنے ممبران کافی ہے، ہمارا ایک ووٹ تھا، ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم ایک تھرڈ آپشن کے طور پر معاشرے میں موجود ہے۔ تیسری آپشن کے طور پہ آپ موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا قاضی حسین کے دور میں، منور حسن کے دور میں جماعت اسلامی مقبول تھی، لیکن آپ جیسے ہی امیر جماعت اسلامی بنے ہیں تو مقبولیت میں جو گراف ہے جماعت اسلامی کو نیچے آتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یعنی اگر ہم ابھی کی بات کر لیں، ابھی تو کراچی میں الیکشن ہوا ہے، کراچی کی حد تک محدود ہے، جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ اس مینڈیٹ کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ ابھی گوادر میں الیکشن ہوا ہے، لوگوں نے ہمارے لیڈر پر اعتماد کیا ہے۔ تو جہاں جہاں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ تین بڑے ادارے ہیں، پاورفل ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور عدلیہ، یہ اگر غیر جانبدار رہیں گے، یہ اپنا وزن کسی پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے، اور الیکشن کمیشن الیکشن کے قوانین کے مطابق الیکشن کو ڈیل کرے، ووٹر آزاد ہو، پولنگ سٹیشن آزاد ہو، پولنگ عملہ آزاد ہو۔ جماعت اسلامی کو لوگ اب ووٹ دینا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں حکومت میں، لیکن ہمیشہ ان اداروں نے یہ ظلم کیا ہے کہ الیکشن کے نام پر انہوں نے سلیکشن کی ہے، اور اس کا نقصان بھی عوام کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے، خود وہ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں آزادانہ الیکشن ہوگا، لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کالجز، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا تو یہی یونینز ہوتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جمعیت پر اعتماد کرتے تھے۔ تبھی تو پھر ماشاء اللہ کے دور میں اس دروازے کو بند کیا گیا، اس لیے کہ ایک مڈل قیادت گرانوں سے تیار ہوتی تھی، اور یہ لیاقت بلوچ صاحب، یہ جاوید ہاشمی، یہ جہانگیر بدر، اور اس طرح بہت سارے ہمارے یہ دوست، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایون
یہ اسی زمانے کے ہیں، یونینز کے زمانے میں. خود کالج میں اپنے کالج کا صدر تھا، اور اسی زمانے میں ہم نے سیکھا کہ مسائل کیسے حل کرنے ہیں، لوگوں کو ساتھ کیسے چلانا ہے، ڈیلیور کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا الیکشن آزاد ہو گیا تو لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے. ابھی آپ نے کالج، یونیورسٹیز اور اسلامی جمعیت طلباء کی بات کی، لیکن ابھی تو سارے نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہیں، پاپولیرٹی بہت اوپر ہے ان کی، کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. وہ دعویٰ کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی بھی دعویٰ کرے، لیکن اگر کسی جماعت کو یہ اعتماد ہو کہ نوجوان ان کے ساتھ ہے، تو نوجوانوں کی بڑی اکثریت یونیورسٹیز میں ہے، کالجز میں ہے. نہ خان صاحب نے وزیر اعظم تھے، یونیورسٹیوں میں الیکشن کا انعقاد کیا، نہ صبح پنجاب میں کیا، نہ صبح خیبر پختونخوا میں کیا. پیپل پارٹی سے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن کرائیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے. میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تابی کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی، تو ان لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے اب سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کون کیا ہے. ڈیلیور نہیں کر سکے، بے نقاب ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں، اپنے اعلانات اور اپنے وعدوں پر نہ عمل کر سکے، نہ اس کو ثابت کر سکے. اس سے آنے والا کل جو ہے نوجوانوں کا ہے، اور نوجوان اب اس ملک میں صحیح اسلامی نظام چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو کلین اور گرین دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کی، پروگرام کے آخری سے میں ہم نے اس پہ بات کرنی تھی، چلے آپ نے اس کا ذکر کیا. آپ قومی سطح پر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے کہ کراچی میں جو بلدیاتی گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ بحال ہو سکے اور دوبارہ بلدیاتی ادارے مکمل ہو سکے؟ یہ جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں، یہ بھی جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں، اور کراچی جماعت نے بے انتہا کوشش کی ہے، BCR جلسے، جلوس، مطالبات. اور پھر اس میں الیکشن کمیشن کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے پیپل پارٹی کے موقف کے علی الرغم الیکشن کا انعقاد کیا. لیکن وہ الیکشن اب تک نامکمل ہے. 7 تاریخ کو 11 UCs میں الیکشن ہے، اس کے بعد کچھ اور حلقے ہیں جو ابھی تک نامکمل ہے، اس کے بعد مخصوص سیٹوں تقریباً 45 ممبران بنتے ہیں، وہ بھی ابھی نامکمل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروسیس مکمل ہو جائے، اور ہمارا یقین ہے کہ جماعت اسلامی وہاں انشاءاللہ سنگل بڑی جماعت بن سکتی ہے اور ہے بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دے، جن کو ووٹ ملا ہے، جن کو سپورٹ ملا ہے، جن کو مینڈیٹ ملا ہے، اب اس پر ڈاکہ نہ ڈالے. پیپل پارٹی سے ہم ہمیشہ ہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ 7 مئی کو بھی الیکشن جلد از جلد مکمل ہو جائے، اور باقی بھی جو نامکمل حلقے ہیں اس میں بھی الیکشن پروسیس مکمل ہو. انشاءاللہ تعالی وہاں ایک اچھی حکومت بنے گی، شہری حکومت بنے گی، با اختیار حکومت بنے گی، اور کراچی اس دلدل سے، مشکل سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف ہم لے جائیں گے. فرض کریں کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی سامنے نہیں آتی کراچی میں، تو کس کے ساتھ کولیشن کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے. ابھی تو ہمارا کلیم دعویٰ یہی ہے نا کہ جماعت کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے. جب یہ تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کے دوستوں، کراچی کے عوام کے مشورے سے لائحہ عمل بنائیں گے. مرکز کی اگر ہم بات کر لیں، الیکشن ایئر ہے، الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو جماعت اسلامی دوبارہ کوئی MMA ٹائپ کوئی ایک الگ سے گروپ بنے گا، PDM میں شامل ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی؟ کوئی سوال سے بابا اس وقت تو جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، نوجوان مایوس ہے، پوری قوم کو مایوسیوں کے اندھیرے میں دھکیلا ہے، یہ تو ان پارٹیوں کے وجہ سے جن کے نام آپ نے لیے. ہم دوبارہ ان سے اتحاد کر لیں. کیوں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں اعتماد دے، عوام ہمیں ووٹ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کلین بن جائے اور گرین بن جائے اور کرپشن فری بن جائے، جماعت اسلامی کر سکتی ہے. یہ معاشی کرائسس جو اس وقت ہے، اس کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. ہم خدمت کرنے والے ہیں، ہم دیانتدار لوگ ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ، تکبر کی بنیاد پر نہیں کہتا ہوں. ہر مصیبت میں، وہ کرونا وائرس ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، ہر مشکل وقت میں جماعت اسلامی قوم کے ساتھ کڑی ہے. تو اگر ہم پر جب بھی اعتماد کیا قوم نے، ہم نے اس میں بددیانتی نہیں کی. کراچی میں ووٹ دیا، ہم نے ڈیلیور کیا.
خیبر پختونخوا میں عوام نے ووٹ دیا، ہم نے ڈیلیور کیا، بلکہ ہماری کارکردگی کی جو تعریف ہے وہ مخالفین بھی کرتے ہیں۔ تو اگر پاکستان ہمارے حوالے کر لے تو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے کہا تھا کہ انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، میرے حوالے کر لے چابیاں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ ہمارے حوالے کر لے، ہم حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر جو ہیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، MQM ہے، JUIF ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کراچی کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، زیادہ آوازیں کراچی سے ہی اٹھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے بہت گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے۔ اگر آپ نے کراچی دیکھا ہے تو وہاں 20 اور 25 منزلہ عمارتیں ہیں، تو یہ عملہ انہوں نے 1 2 3 منزلوں پر تو گئے ہیں لیکن اوپر نہیں گئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ محروم ہیں۔ اس لیے میرے علم کے مطابق اب مرکزی حکومت نے ایک اور ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال کراچی کو اطمینان دلانا، کراچی کو ساتھ چلانا، کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے تمام تحفظات کو ختم کریں۔ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، معاشی معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، تو کیا حل ہے؟ کیسے اس اکانومی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ میں فائنانس منسٹر بھی تھا، میں نے کیا کیا تھا، تمام ترقیاتی اخراجات ختم کیے تھے، اور میں فائنانس منسٹر تھا تو اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں عام مزدور کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، اور کرپشن کو کنٹرول کیا تھا۔ بیرونی دورے اور VIP اور کلچر اور بڑی ہوٹلوں میں فنکشن، ایک ایک پیسہ بچا کر ہم نے عوام پر خرچ کیا تھا، اور اپنا صوبہ قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج اس صوبے پر PTI کے دور میں اور اس حکومت میں 1,000 ارب سے زیادہ کا قرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، ان کو 20 سال بھی اور ملے، یہ مزید قرضوں میں اضافہ کرے گا، سود میں اضافہ کرے گا اور کرپشن میں اضافہ ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا علاج IMF سے قرضہ لینا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سود کے ہوتے ہوئے ہم کوئی معاشی ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مکمل معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، جس کا ایجنڈا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور میں یہ کوئی افسانے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں یعنی مشاہدے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر 23 بار آپ نے IMF سے قرضے لیے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور پھر بھی آپ اسی دکان سے دوائی لیتے ہیں جن سے کھا کر آپ مزید بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہیے، وہ ہے عشر کا نظام، وہ زکوٰۃ کا نظام، وہ سود فری نظام، اور کرپشن کو ختم کرنا چاہیے، غیر ترقیاتی اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنے ملک میں زراعت کو بہتر بنا لیں، آپ دیہاتوں کو ترقی دے تاکہ لوگ شہر کی طرف نہ آئیں، آپ نوجوانوں کو سکل دے دے، اور لنگر خانوں کی بجائے، مسافر خانوں کی بجائے کارخانوں پر توجہ دے دے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ کام صرف جماعت اسلامی کر سکتے ہیں، ان کو موقع ملا یہ نہیں کر سکے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہم بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد ان سے مزید بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج صاحب دوبارہ الیکشن پر ہی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سراج صاحب آپ کا اپنا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، یہاں پر مسلسل 10 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے، تو آپ 10 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یعنی کوئی انڈیکیٹر تو لے لیں کہ ایک اچھی حکمرانی کی یہ انڈیکیٹر ہے، مثلا امن و امان سب سے زیادہ خراب ہے، دہشت گردی ہے۔ اگر آپ اس انڈیکیٹر کو لیتے ہیں کہ بے روزگاری میں کمی، کارخانے بن گئے، کوئی کارخانہ اگر آپ کے علم میں ہو آپ مجھے بتائیں۔ اگر آپ اس کو لے لیں کہ ہم نے تعلیم کو بہتر کیا اور بین الاقوامی درجہ بندی میں یا ملک درجہ بندی میں ہمارے کچھ یونیورسٹیوں کو اچھا درجہ ملا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ سیاسی انتشار یہاں سب سے زیادہ ہے۔ باہر جب ہم جاتے تھے کراچی، لاہور، تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، 300 ڈیم PTI کی حکومت نے بنائے ہیں۔ میں نے سینٹ میں محترم
اعظم سواتی صاحب سرکار کی طرف سے تھے، پی ٹی آئی سرکار کی طرف سے، کہ چلے اعظم سواتی صاحب 300 ڈیم آپ لوگوں نے کے پی کے میں بتائیں، آپ صرف 30 کا نام لے لیں اور 1 مہینے تیاری بھی کر لے، نہیں لے سکے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو 10 سال گزرے ہیں اس میں کارکردگی کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی حکومت کوئی اچھی حکمرانی نہیں دے سکے، کوئی اچھا مثال قائم نہیں کر سکے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ جس ضلع یا جس تحصیل سے وزیر اعلیٰ تھا تو سارا فنڈ انہوں نے وہاں استعمال تو کر لیا، لیکن باقی صوبہ بھی تو خیبر پختونخوا کا صوبہ تھا۔ خود ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ بڑے انتشار سے دوچار ہے، مشکلات سے دوچار ہے، خود ان کا اپنا ضلع اس وقت بد امنی کا ایک اماجگاہ بن گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا تھا، سب سے زیادہ سپورٹ دیا تھا ہمارے سوات کے لوگوں نے، لیکن وہاں کے لوگوں کو بھی انصاف نہیں ملا، حق نہیں ملا۔ باقی دور دراز کے علاقے تو بعد کی بات ہے۔ آپ نے انڈیکیٹر کی بات کی، پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کا مزاج ہے کہ دوسری بار کسی کو حکومت نہیں دیتے، تو دوسری حکومت ملی پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر۔ یقیناً 2018 میں ان کو دوسری بار حکومت ملی، لیکن یہ بات تب ٹھیک ہوتی اگر جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب ان کا ساتھ نہ دیتے۔ لیکن خود اس الیکشن کے دوران ہمیں پتہ چلا الیکشن سے پہلے کہ یہ جو ہمارے حلقے ہیں جس میں ہمیشہ ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس بار یہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس پوری جو بیلٹ ہے، محمود خان، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، خود ضلع دیر میں ہمارا حلقہ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ووٹوں کے نتیجے میں یہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں جا سکے، اس ارینجمنٹ کے نتیجے میں یہ لوگ نہیں جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لوگ بہت اچھے ہیں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی تعصب کا رنگ نہیں دیا، پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ لیکن بہرحال 18 کا الیکشن تو نہیں تھا، وہ تو سلیکشن تھا۔ اب خود جنرل باجوہ صاحب بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، جو ان کا ٹیم ہے وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے گلی کوچے اور چوک سے اٹھا کر اقتدار تک لے آئے ہیں۔ تو 2018 کا الیکشن 100% ایک سلیکشن ہی تھا، الیکشن تو نہیں تھا۔ مطلب عمران خان سلیکشن کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ یقیناً اگر ان لوگوں کا ساتھ نہ ہوتا، سپورٹ نہ ہوتا اور آؤٹ آف دی وے ان کے ساتھ ایک مکمل تعاون بلکہ طے ہی کیا تھا، ایک جس طرح ہماری فوج جنگ لڑتی ہے تو اس کو بھی ایک ہدف بنا کر کے ہر صورت میں ہم نے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اقتدار تک پہنچانا ہے۔ یہ تو خود ان کے کارکنان بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے لایا ہے وہی اب ہمیں چلائیں بھی، وہی ہماری حکومت کو کامیاب بھی کرائیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کندھے پر بٹھائے تو صحیح، لیکن جس وقت انہوں نے مناسب سمجھا کندھے سے پھر اترائے بھی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر سے خراب ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نے یہاں کام نہیں کیا کہ جو ادارے تھے، پولیس تھی، آپ کے سی ٹی ڈی تھی، اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا کہ جو ہمسایہ ملک میں صورتحال بدلی ہے اس کا نتیجہ ہے؟ میرے خیال میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اس وقت مخدوش ہے، نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اندر اندر ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت بالکل ایک آتش فشاں ہیں۔ خود آج آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے اس میں کئی بار انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا، بلکہ بار بار دہشت گردی کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات اب نارمل ہے۔ لیکن جو باخبر لوگ ہیں، جو اینکر ہے، صحافی ہے یا باقی جو دانشور ہے اس صوبے کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں امن قائم تھا، لیکن درمیان میں جو ایک معاہدہ کیا گیا اور خوص معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے تھے اور یہ صوبہ پر امن ہو گیا تھا، ان کو دوبارہ یہاں پر لایا گیا اور ان کو بسانے کا اہتمام کیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو راستے دیے گئے۔ اگرچہ اس پر سوات کے لوگوں نے احتجاج کیا، دیر کے لوگوں نے احتجاج کیا، پورے صوبے میں لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن بہرحال جب ایک
آدمی آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے، آ جاتا ہے اپنے اسلحہ سمیت، تو عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ کوئی بھی آئیں وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، نظام کو تسلیم کرے، پرامن رہے اور یہاں دلیل کی بنیاد پر سیاست کرے، مقابلہ کرے، لیکن اسلحے کی بنیاد پر اور چھری چاقو لے کر اس کی بنیاد پر وہ اپنی بات منوائیں، یہ ایک ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا ہے۔ تو یہاں کا عام آدمی اب یہی احساس کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس دور کے معاہدوں کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں دوبارہ بد امنی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت جو الیکشن میں ڈیلے کی ایک بڑی وجہ اس دہشت گردی کی لہر کو بھی بتاتی ہے، تو یہ کتنا جائز ہے حکومت کا موقف؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بد امنی کو بیس بنا کر الیکشن کو غیر متعین مدت تک ملتوی کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ایک مضبوط حکومت ہی بد امنی کو ختم کر سکتی ہے، مستحکم حکومت ہی ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتی ہے۔ اڈہاکزم کی بنیاد پر نگران حکومتیں جتنا دیر قائم رہیں گے اتنا ہی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو، کنسنسس کے ساتھ ہو، اور اس کے لیے مرکز میں بھی نگران حکومت ہو اور چاروں صوبوں میں نگران حکومت ہو، اور ایک دن پورے پاکستان میں الیکشن ہو۔ آپ کو کب تک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الیکشن؟ آپ کا کیا آئیڈیا، کیا فورس؟ کہ ایک تاریخ ہوئی ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، 14 مئی، جس کو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ بھی پنجاب کے لیے۔ ایک تاریخ وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن بھی سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان سے مشاورت کرتے، لیکن انہوں نے از خود ایک تاریخ اناؤنس کیا۔ پھر سپریم کورٹ نے بھی تاریخ تو دیا، لیکن انہوں نے بھی سٹیک ہولڈر کو نہیں بلایا، ان کو نہیں سنا اور از خود ایک تاریخ مقرر کیا۔ اس لیے دو انتہائیں ہیں۔ تو میں نے سپریم کورٹ میں جو روڈ میپ دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انتہا اور دوسرے انتہا کی بجائے بڑی عید کے بعد جب حجاج کرام واپس آ جائے اور جون کا مہینہ بھی گزر جائے تو آسانی کے ساتھ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ۔ یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ پاکستانی سیاست میں کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ نومبر کے مہینے میں ایک تعیناتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے معاملات ہوئے، ابھی ستمبر کے مہینے میں ایک آئینی ادارے کے سربراہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، تو الزام لگایا جاتا ہے ایک جماعت کی جانب سے کہ اس کے بعد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ اگر ہماری سیاست اور پاکستان 23 کروڑ عوام وہ چیف جسٹس کے گرد گھومتا ہے یا آرمی چیف کی گرد گھومتا ہے یا الیکشن کمشنر کے گرد گھومتا ہے، کہ ہمارا کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، جن پارٹیوں نے، ان کو اداروں کو مضبوط نہیں بنایا، آئین کو مضبوط نہیں بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ سارا نظام افراد کے مزاج کی گرد گھومتا ہے۔ اور ایک حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے، دوسرا فرد آتا ہے اس پالیسی کو ختم کر کے ایک نئی پالیسی لاتا ہے، اس میں بھی 100% نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ اس لیے صدر پاکستان کے آنے جانے سے یا چیف جسٹس کے آنے جانے سے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارا مجموعی نظام تبدیل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آرمی چیف تو چلا گیا، دوسرا آرمی چیف تو آ گیا، لیکن وہ پرانا ایک ہی ڈنڈا ہے، انہوں نے وہ ڈنڈا باجوہ صاحب نے نئے آرمی چیف کو دیا، نظام وہی چلے گا، وہی سٹیٹس کو ہے۔ اس لیے اس ملک کو اگر تبدیل کر سکتے ہیں یا ترقی کے طرف لے جا سکتے ہیں وہ صرف عوام ہے، عوام اصل وارث ہے، اور عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں دیانتدار لوگوں کو اور باصلاحیت لوگوں کو ووٹ دے جو کرپٹ نہ ہو، اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ عوام کی ریپرزنٹیٹیو تو سیاستدان ہیں، لیکن پولیٹیکل فورسز آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل نہیں کرتے، کبھی سپریم کورٹ کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہ اور بدبختی ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کتنے بڑے بڑے سانحات ہو گئے، پلوامہ جیسا، ابھی نندن گرفتار ہو گئے، بہت بڑا ٹینشن تھا، لیکن کسی بھی لمحے پی ٹی آئی کی حکومت نے اپوزیشن کو نہیں بلایا۔ 2-3 اجلاسات ہو گئے، وہ بھی آرمی چیف نے بلائے، گلگت کے مسئلے پر، پلوامہ کے مسئلے پر، اور اس میں بھی وزیر اعظم خود نہیں آئے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں بٹھانا بہت بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے عدم برداشت کا، گالی گلوچ کا، لاٹھی اور گولی کے استعمال کا،
یہ ملک کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ کل رانا ثناء اللہ حکومت میں نہیں تھے تو ان کے گاڑی میں جو منشیات ان سے برآمد کیے گئے، اور اس وقت کے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور ہمارے ساتھ کافی دلائل اور ثبوت ہے، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ آج وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اسی وزیر صاحب کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کل کسی اور کی باری آئے گی، وہی کام کرے گا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اپنے رویوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ یہ لوگ رہیں گے تو ایسا ہی چلے گا، اس لیے اس ملک کو ایک انقلاب، ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لاسٹ کوشچن یہ بتائیں کہ 2023 الیکشن میں کون سی سیاسی جماعت مرکز میں حکومت بنائے گی؟ جماعت اسلامی پاکستان کو آنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لیلا اور مجنون کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ لیلا اور مجنون ایک بہت عظیم داستان ہے جو تقریباً دنیا کے ہر قوم کی کتابوں میں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے مجنون سے پوچھا کہ اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خلافت کا ایک مسئلہ تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ حکمرانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ مجنون نے کہا کہ اگر میرے اختیار ہے تو حکمرانی کا حق صرف لیلا کو ہے، تو اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو یہ ملک اسلامی پاکستان ہے، یہاں قرآن اور سنت کی حکمرانی چاہیے، عدل اور انصاف کی حکمرانی چاہیے۔ جن لوگوں نے اب تک حکومتی کی ہے انہوں نے تو ملک کا جغرافیہ اور ملک کا نظریہ دونوں کو نقصان پہنچایا۔ بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہم ہوپ فل ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور ملک میں جو طویل عرصے سے سیاسی عدم استحکام جاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ہم نیوز کے اسپیشل پروگرام سے عادل نظامی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔